الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جمع کیا ہے اس آیت کا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر، تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ۔ پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایک ایسی رات جو انعام ملنے کی رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس نے مزدوری پوری کی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ میرے مولا اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے آج کی رات ان سب کی بخشش فرما دی۔ جی ہاں، سب کی بخشش اور مزدوری ملنے کی رات کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات، یہ عید الفطر کی رات ہے جس کو ہم نارملی چاند رات کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ مغفرت کی رات ہے، مگر بدقسمتی سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا رمضان نماز پڑھتے ہیں، روحانیت حاصل کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر وہ رات عموماً خرافات میں گزارتے ہیں، ایسے مقامات پر جاتے ہیں کہ جہاں بے پردگی ہوتی ہے اور جناب گناہوں کا انداز ہوتا ہے۔ یہ رات تو دعائیں کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے کی ہے کہ میرے مولا ہم وہ مہینہ ایسا نہیں گزار سکے جیسا گزارنا چاہیے تھا، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے آج کی رات ہماری بخشش فرما دے۔ روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ دو راتیں ایسی ہیں کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے، ان راتوں میں قیام کرے، جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس بندے کا دل نہیں مرے گا۔ وہ دو راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور بقرہ عید سے پہلے جو رات آتی، یعنی دونوں عید سے پہلے کی جو راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ تلاوت میں گزاریں، درود میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، ہو سکے تو آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں، اللہ کرے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں خیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ملے، حرمین طیبین میں ملے، مگر اب تو رمضان جدا ہونے کو ہے، تو آئیے مل کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے۔ اپنے لیے کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے کرنا، رمضان میں دعا کرنے میں کنجوسی نہ کرنا۔ میں بتاتا ہوں رمضان میں رحمت کی آفر کیسی ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنا کام تو رمضان کی راتوں میں بیٹھ کر کہنا ہے لبیک مولا میں حاضر، یا اللہ میں سوالی میرا سوال پورا کر، میں مغفرت کا بھکاری مجھے مغفرت دے دے، میں توبہ کرنے والا مجھے توبہ قبول کر۔ رمضان کی راتیں تو دعاؤں میں گزارنا، خدارا یہ گھومنے پھرنے شاپنگ کے لیے نہیں آیا رمضان، اس کو ضائع مت کر دینا۔ اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ہمیں تو ٹینشن ہی ایک ہونی چاہیے کہ یا اللہ سب کی بخشش ہو رہی ہے، میں رہ نہ جاؤں، مجھے بخش دینا، میرے ماں باپ کو بخش دینا، میرے بچوں کو بخش دے، مانگی جانا۔ میرے آقا بھی خوب دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ کے لیے زبردست ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ 14 آیت سجدہ، قرآن پاک میں جو 14 آیت سجدہ ہیں وہ ایک ساتھ پڑھ لی جائیں اور پھر 14 سجدے کریں، اور اس کے بعد جو دعا مانگے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ تو ماہ رمضان کی اب آخری ہی راتیں رہ گئی ہیں، اس میں بھی یہ عمل کر لیں، اور شب قدر کی جو دعا نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں سے ہمیں ملتی ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ناظرین، اس بار یہ رات آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے۔ شاپنگ کرنے کے لیے پہلے ہی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ ضروری ہے کہ چاند رات کو شاپنگ کرنے جائیں اور وہاں کی غفلتوں میں شامل ہو جائیں، بعض اوقات بڑا بے پردگی والا اور گناہوں والا ماحول ہوتا ہے۔ اور ہاں، عید کے 3 دن یا عید کے جو بھی دن ہیں یہ بھی گناہوں میں نہیں، خوشی ضرور منائیں، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ خوشی میں رب کو ناراض کر لیں؟ خوشی تو رب نے دی ہے نا۔ آج ایک فارمولہ یاد کر لیں، ہم نے خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور خوشی دینے والا مولا بھی راضی۔ ایک سوال کروں آپ سے، ذرا سوچیے وہ کیسی خوشی ہے، وہ کیسی سیلیبریشن ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، میری فیملی یا دوست بھی خوش ہو رہے ہیں، مگر جس نے خوشی دی ہے، جس نے نعمت دی ہے، وہ ربی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو ایسی خوشی نہیں منانی۔ اس بار عید میں ضرور خوشیاں منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ہاں مسلمانوں سے ملاقات کریں، آپ کھانا کھائیں کھلائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں۔ پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے
کیسے ہماری خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے. یا ایک سوال چھوڑی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے تو اخلاص کی ایک تعریف علماء نے بیان کی, بہت ساری تعریفیں ہیں, اس میں سے ایک تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. اب بتائیے, میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ کسی کو پتہ چل جائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. نیکیاں پتہ نہ چلیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. یار کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے پتہ چل جائے کہ میں نے اس بار کتنی زکوٰۃ دی ہے, تو کتنی روزے رکھے, تو کتنے تراویحاں پڑھی, تو اور کتنی تلاوت کی. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اپنے دل سے پوچھیں. یہی شیطان مردود چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں اور ہم اس کی واروں میں آ جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ ذکر خیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو. آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کیسا کام کرتے تھے. ایک بار ایک غزوے میں کسی سے لڑائی ہو رہی تو آپ اس کافر کے سینے پہ چڑھ گئے. اس کافر نے کیا کیا؟ آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. دشمن خدا نیچے ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, اور مولا علی جیسی شخصیت ہے, کتنی شجاعت والے, اور چہرے پہ تھوک دیا اس ظالم نے. آپ ہٹ گئے, آپ نے اسے چھوڑ دیا. کہتا ہے اے علی یہ کیا ہے؟ میں تمہارے نیچے تھا, ہاتھ میں تلوار تھی, اور میں تمہارا دشمن ہوں, اور میں نے اور تمہارے لیے ایک برا عمل کیا, چہرے پہ تھوک دیا. میں تم سے پہلے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس بھی شامل ہو گیا, میرے دل کا غصہ بھی شامل ہو گیا. اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو شاید وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا. یہ اخلاص دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے جو ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں. مگر ہم شاید اب ایسے ہو گئے کہ شاید کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے. ہر کام میں دنیا کا مفاد ہے, دنیا کی واہ واہ ہے. میں ایک سوال چھوڑ کر اپنا بیان اب ختم کرتا ہوں کہ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا کہ میرے پاس, آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ سوال ضرور کیجئے گا. شاید پھر شرم آنے لگے گی کہ یار جو نیکیاں میں نے اکیلے میں بھی کی تھی نا, کسی کو نہیں پتا تھا, وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے, کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے میں نے بتایا ضرور کسی کو. نہ کریں ایسا. اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. جہاں میں نے چیریٹی کی بات کی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی, سب سے پہلے اپنے حقدار غریب رشتہ داروں کو آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد عاشقان رسول کی ایک عظیم و شان مدنی تحریک دعوت اسلامی. یہ تحفہ بھی تو دعوت اسلامی نے دیا ہے نا. اس علاقے میں ہمارا ارمان تھا کہ مسجد بنے, اور ایسا ہی کام دعوت اسلامی ساری دنیا میں کر رہی ہے. الحمدللہ سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والی, 5200 سے زیادہ مدرسے چلانے والی, 3.25 لاکھ بچوں کو بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کروانے والی, 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا دینے والی, ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو عالم اور عالمہ کورس کمپلیٹ کروا دینے والی, 39,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ مہیا کرنے والی, پورے پاکستان کی سڑکوں پر پلانٹس لگا کر, پودے لگا کر اس کو درخت بنانے والی, اور ہمارے لاکھوں مسلمانوں تک راشن اور کیش پہنچانے والی, مدنی چینل چلا کر ہمارے گھر میں پہنچ کر سنتیں اور علم دین پہنچانے والی, اور کڈز مدنی چینل کے ذریعے ہمارے بچے ان کو سنتوں کی طرف لانے والی آرگنائزیشن ہماری دعوت اسلامی ہے. تو کیوں نہ اتنے بڑے اس کاروان کا ہم بھی حصہ بنیں. تو اپنے صدقات, اپنی زکوٰۃ, اپنے فطرے کے اندر بھی اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. فطرہ بھی آپ نے سب نے دینا ہے اور بہترین دینا ہے, یہ یاد کر لیجئے. جس کو اللہ نے نوازا ہے, اللہ نے نوازا ہے, تو احادیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا, اور اس میں کشمش کا, جو کا, کھجور کا اور گندم کا. جب دینے کی باری آئے تو اچھے دل کے ساتھ دیں. روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھانی ہے اور فطرہ گندم کا دینا ہے, یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا. اللہ نے جب اجوا دی ہے, اللہ نے بہترین کھانے دیے, تو یہ بھی شکر کا انداز ہے. یا اللہ تو نے مجھے بہترین رکھا, میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا. ایک بار پھر جو ہمیں دعا نبی پاک کی حدیث سے سیکھنے کو ملی, 3 بار مل کر پڑھیں گے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی.